سب سے پہلے تو میں آپ کا تھینکس کرتا ہوں کہ اکثر آپ مجھے نئے نئے ٹاپکس دیتے تاکہ میں اس پر ریسرچ کروں، اس پر میں دیکھوں کہ مجھے کیا ہے، میں سیکھنے کی بہت کوشش کرتا ہوں اور آپ کو بتانے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے کہا گیا کہ یہ سال جو ہے مقدس یوسف کا سال ہے، اس کے بارے میں ایک سٹوری تیار کی جائے یا اس کے بارے میں ایک لیکچر تیار کیا جائے۔ تو میں سب سے پہلے تو تھینکس کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کہا یہ جو مقدس یوسف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے بائبل میں۔ نئے نامے میں دیکھا جائے تو خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس نے یہ سارا کام کیا۔ جب مقدس یوسف کی ہم بات کرتے ہیں تو 19 مارچ تمام کلیسیا اس کی فیسٹ مناتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرسنالٹی جو ہے اتنی سادہ، خدا سے ڈرنے والا ایسا شخص جو کو خدا پر ہمیشہ توکل کرتا ہے، اس کی منگنی مقدسہ مریم سے ہوتی ہے، اور مقدسہ مریم سے جب اس کی منگنی ہو جاتی ہے تو اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ ابھی جس طریقے سے بھی وہ حاملہ ہے، اور وہ اسے سوچتا ہے کہ اسے چھوڑ دے، اسے رسوا نہیں کرنا چاہتا، لیکن خدا کا فرشتہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے تو کہتا ہے یوسف ابن داؤد تو اپنی منگیتر مریم کو اپنے پاس لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہے پاک اس کی قدرت سے ہے۔ اور وہ اسی دم خدا کی آواز، خدا کے فرشتے کی آواز کو سنتے ہوئے اور مقدسہ مریم کو لے آتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا بہت ہی زیادہ، کہ وہ خدا سے ڈرنے والا، اس کا پیار اور خدا سے عقیدت رکھنا، یہ میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ مقدس یوسف جو ہے پوری بائبل میں، اگر ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں اور لوکا کی انجیل میں، تو متی کی انجیل میں ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیشہ اسے خدا رہنمائی کرتا ہے اپنے فرشتے کے ذریعے سے، اور جب وہ مقدسہ مریم کو اپنے ہاں لے آتا ہے تو جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں اپنے اپنے شہروں میں نام لکھوانے جائیں، یہ ہیرودیس کی طرف سے فرمان جاری ہوتا ہے، اور وہ ایکچولی قانونی طور پر بہت ہی قانون کا پابند ہوتا ہے، اور وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ پہنچتا ہے بیت لحم میں آتا ہے تاکہ اپنا نام لکھوائے، اور بیت لحم میں وہاں پر مقدسہ ماں جو ہے حاملہ ہوتی ہے، اور وہاں سرائے میں جگہ نہیں ملتی، اور وہاں پر وہ پہنچ کر جس طریقے سے بھی وہاں پر ایک ایسی جگہ ملتی ہے جہاں پہ جانور بندے ہوتے ہیں جو کہ چرنی ہیں، وہاں پر وہ خدا یسوع مسیح پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کا نجات دہندے کی تکمیل کرنے کے لیے خدا نے ایک منصوبہ بنایا تاکہ اس کے لیے کام کیا جائے۔ اس کے بعد حضرت یوسف کام کے لحاظ سے بڑا ہی تھا، کارپینٹر، اور وہ ضرور وہ کام کرتا رہتا تھا، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو وہاں سے پھر خدا کے فرشتے نے کہا کہ اس کو مصر میں لے کے چلا جا، اور وہ ملک مصر میں لے کے چلا جاتا، اور کہا جاتا ہے جب تک میں نہ کہوں اور واپس نہ آنا، تو کیونکہ ہیرودیس بادشاہ جو ہے اس بچے کو قتل کروانا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، اور جیسے خدا کا فرشتہ دوبارہ موجود ہوتا ہے اور وہ دوبارہ سے ناصرت میں آ جاتا ہے، اور ناصرت میں اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اپنی لائف کو سر انجام دیتا ہے۔ تو وہاں پر دیکھا جائے تو کس طریقے سے خدا کے بندے نے خدا یسوع مسیح کی کس طریقے سے پرورش کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا یسوع مسیح کا پالنے والا باپ ہے، اور اس کو اس طریقے سے اس کی آپ کو پتا کہ یہودی لوگ جو ہیں اپنی ایجوکیشن پوائنٹ ویو سے اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے تربیت دیتے ہیں، کلام کو اچھے طریقے سے اسے پڑھایا جاتا ہے، اور اس نے واقعی تورا اور جتنے بھی پرانا اہتمام انہوں نے پڑھانے کی کوشش کی، اور اس نے پڑھا۔ حضرت یوسف بھی اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور مقدسہ مریم بھی خدا یسوع مسیح کی رہنمائی کرتی ہے، اور وہ ہر سال فصح منانے کے لیے یروشلم میں آتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب خدا یسوع مسیح 12 سال کا ہو جاتا ہے تو فصح منانے کے لیے
وہ یروشلم میں آتے ہیں اور خدا یسوع مسیح وہیں ہیکل میں رہ جاتا ہے، اور 3 دن تک مقدسہ مریم اور یوسف جو ہے اسے ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور آخر کار دوبارہ ہیکل میں موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر بچہ یسوع جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو جو عالم فاضل ہوتے ہیں ان کو تعلیم دیتا ہے، اور سارے اس کی تعلیم سے دنگ رہ جاتے ہیں، اور حضرت یوسف بھی اسے دیکھتے ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کی تعلیم جو ہے اس طریقے سے وہ مقدسہ ماں سے کہتی ہے کہ ہم 3 دن سے تجھے بہت ہی پریشانی میں اپنے رشتے داروں کو ڈھونڈتے ہوئے دوبارہ یہاں پر موجود ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے خدا کے کلام کی تکمیل کو، خدا کے نجات کے منصوبے کو تکمیل کرنے کے لیے حضرت یوسف نے کام کیا، ہماری لائف میں بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہولی فیملی ہم یہ کہتے ہیں، یہ پاک فیملی جو ہے یہ خدا یسوع مسیح مقدسہ مریم اور حضرت یوسف کی فیملی ہم اسی سے لیتے ہیں۔ بہت سارے پوری ورلڈ میں ہولی فیملی ہاسپٹل جو بنتے ہیں اسی کے نام سے مخصوص کیے جاتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی ہماری فیملی میں ایک ہولی فیملی ہونی چاہیے، ہمیں بھی حضرت یوسف سے سیکھنا چاہیے۔ وہ جس طریقے سے اچھے طریقے سے دوسروں کے ساتھ کام آتا تھا، کام کرتا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لائف میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم حضرت یوسف سے سیکھیں، تاکہ ہم اچھے طریقے سے اپنی فیملی کو چلائیں، اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کریں، تعلیم دیں، تاکہ ہم ان کے فیوچر کو برائٹ کر سکیں۔ یہی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری لائف میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے سیکھنا، دوسروں سے سیکھنا۔ حضرت یوسف ہمیں اس کہانی سے یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اسے سیکھا جائے، ہم اس کی طرح بن جائیں، اس کی طرح اپنی لائف کو گزار سکیں۔ ایسے بہت سارے پیرنٹس ہیں جو کہ یہ کام ایسے سر انجام دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام جو ہے میں آپ کو جو دینا چاہتا تھا، میں نے کوشش کی کہ آپ تک پہنچاؤں۔ تھینک یو سو مچ۔